بس ایک آخری بات ہے، بات سمیٹنے لگا ہوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ حضور نا ایک قبیلے کی صلح کروانے گئے، تو حضور جاتے جاتے فرمانے لگے کہ اگر عصر کا وقت ہو جائے، اگر میں نہ پہنچ سکوں تو ابو بکر امامت کروائے گا۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حضور کے بعد جس کو مصلی ملنا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو ابو بکر نماز پڑھا دے۔ حضور تشریف لے گئے، عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے اقامت پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کا فرائض شروع کیے۔ ابھی پہلی رکعت دی کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لے آئے۔ ایک عمل ہے جس کو تصفیق کہتے ہیں، الٹے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بتانا کہ حضور کو تشریف لے آئیں، یا کوئی اشارہ جس میں اپنا امام کی بھول جائے، آپ پیچھے کہتے ہیں نا سبحان اللہ یا اللہ اکبر، جس کو اشارہ دینا کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ ہاتھ پر ہاتھ مار کر اشارہ دیا کرتے تھے کہ کوئی بات ہو گئی ہے تو اس طرح سے توجہ کرے، امام کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی ان آنکھوں کے کونوں سے نا پیچھے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضور تشریف لیتے آ رہے ہیں، صفیں ٹوٹتی رہیں پر نماز کسی کی نہیں ٹوٹی۔ اس پہلو پر آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ صفیں ٹوٹتی رہیں، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی۔ وہ بیٹھے تھے کوٹ مٹھن میں، خواجہ غلام فرید، وہ کہنے لگے نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا ای، سب بھول گئیاں نے سب سوم صلاتا، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اور اقبال فرمانے لگے کہ اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہی تھا۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی آنکھوں کے کونوں سے دیکھنے لگے کہ حضور پیچھے تشریف لے آئے ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے پیچھے ہاتھ رکھا، کہنے لگے ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ آپ ایک قدم اور پیچھے ہو گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ بول رہے ہیں نماز نہیں کسے دی ٹوٹی، نماز گلاں بھی ہو رہی ہیں پر نماز کسے دی۔ اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے۔ تیسری دفعہ جب کہا نا تو حضرت صدیق اکبر پچھلی صف میں آ گئے۔ جب نماز حضور نے پھر نماز پڑھائی، جب نماز مکمل ہوئی نا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ تو آپ نے نماز پڑھائی کیوں نہیں؟ تو جملے سنی حضرت ابو بکر صدیق کے، آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ اپنے نبی کو نماز پڑھا دے۔ یہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے اس امت کو میں نماز پڑھاؤں، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ اب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو نماز پڑھا دے۔ یہ ادب ہے حضور کا، ہر ادا پر، ہر وصف پر انہوں نے ادب کیا۔ بس آخری بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، پاؤں باندھ لیے، اپنی مرضیوں کو قید کر لیا۔ جب سونے دا حکم آ جائے پھر مرضیاں نہیں چلدیاں، جدو سونے دا حکم آ جائے پھر مرضیاں۔ اتنے تو ساڈے اپنے اسٹوڈنٹ نہیں بعد آتے، وہ کہتے نے استادہ نے کیا سی کام ہے چلو سویرے کر لیں گے، یعنی اپنے آپ کو باندھ لیا، سونا جتھے چلاوے اسی چل پواں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنی مرضیوں کو نہ باندھ لیں، حضور کی قدموں پر نچھاور کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہی رفتیں، وہی بلندیاں عطا کرے گا جو امام اعظم کو عطا کی ہیں، وہی رفتیں، وہی بلندیاں عطا کرے گا جو امام مسلم کو عطا کی ہیں۔ اگر کوئی اپنا نام چاہتا ہے اس دنیا میں، وہ اپنی سوچیں، اپنی مرضیاں، اپنی بحثیں حضور کے قدموں پر نچھاور کر دے۔ زیادہ بحثیں کرنا، زیادہ الجھاؤ پیدا کرنا، ابھی یہ کل پرسوں حضرت یوم صدیق اکبر آئے گا انشاءاللہ تعالی، یہاں پر بھی بڑی مسجد میں بھی محفل ہوگی، آپ حضرات بھی تشریف لے کے آئیے گا۔ اور حضرت صدیق اکبر کا آخری پیغام یہی ہے کہ اپنی مرضیاں، اپنی سوچیں اپنے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دو، اللہ آپ کو اس جہان میں بھی عزتیں دے گا، اگلے جہان میں بھی عزتیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔